سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ اب میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضرت والا حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم، صدر المدرسین جامعہ سراج العلوم بھیونڈی و جنرل سیکریٹری جمعیت علماء مہاراشٹر سے مؤدبانہ التماس کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے ناصحانہ خطاب سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے جو نا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لمعاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ: وَأَنفِقْ عَلَى عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، معزز خواتین اسلام اور عزیز طلباء اور طالبات، اللہ تعالی نے والدین کے حقوق اولاد کے اوپر اس طرح بیان فرمائے ہیں کہ ان کے حق کو اپنے حق کے ساتھ جوڑ کر بیان فرمایا ہے۔ جہاں اپنا حق بیان فرمایا تو وہیں والدین کا حق اولاد کے اوپر کیا ہوتا ہے وہ بیان فرمایا۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ اللہ کے بعد ایک انسان کے اوپر دوسرے انسان کا اگر سب سے زیادہ حق ہے تو وہ ماں باپ کا حق ہے ان کی اولاد پر۔ ماں باپ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ فرمایا باپ جنت کا دروازہ ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور بعض اوقات بڑے بڑے عمل سے بھی زیادہ فضیلت والدین کی خدمت کو بتایا گیا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، میں ہجرت اور جہاد پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، یعنی میں آپ کے ہاتھ پر عہد کرنا چاہتا ہوں کہ میں ہجرت کروں گا اور میں جہاد کروں گا، اور اے اللہ کے رسول اس عمل کے ذریعے میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں، اللہ کی خوشنودی چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ کیا تمہارے والدین یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ تو اس آنے والے نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول دونوں زندہ ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا
کیا تم اللہ کی رضا چاہتے ہو، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، جہاد میں جانے سے اور ہجرت سے میں اللہ کی رضا ہی چاہتا ہوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو اس شخص کے لیے جہاد سے بھی افضل اور ہجرت سے بھی افضل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی خدمت کو قرار دیا۔ اس طرح کے کئی واقعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش آئے۔ ایک صاحب آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں جہاد کے ارادے سے آیا ہوا ہوں، گھر سے نکلا ہوں، اور اس حال میں نکلا ہوں کہ میں اپنے ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں، یعنی وہ میری جدائی سے رو رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واپس جا، جس طرح تو نے اپنے ماں باپ کو رلایا ہے اسی طرح تو ان کو ہنسا۔ ماں باپ کا مقام اور ان کا درجہ بہت بلند ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرو۔ تو اچھا سلوک کرنا اور اچھا برتاؤ کرنا یہ اولاد کے اوپر ماں باپ کا حق ہے۔ اور فرمایا، دیکھو کبھی ان کی کسی بات پر معمولی سی بھی ناگواری کا اظہار نہ کرنا۔ تمہاری زبان سے کوئی ایسا کلمہ ہرگز نہ نکلے جس سے ان کو کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہو، کوئی ٹھیس پہنچ سکتی ہو، حتیٰ کہ تمہارے چہرے کے اوپر ایسا کوئی تاثر نہ آئے ان کی کسی بات کے جواب میں کہ جس سے ان کو یہ اندازہ ہو کہ تم نے ان کی بات کو پسند نہیں کیا اور تمہارا یہ تاثر ان کو ناگوار گزرے۔ تو ایسا بھی نہ کرو۔ ان کی کسی بات پر کبھی اونھ بھی نہ کہو، اف نہ کہو۔ اف سے نیچے بھی اگر کوئی کلمہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے منع فرماتے۔ ان کے سامنے ہمیشہ عاجزی کے ساتھ حاضر ہو اور اپنے آپ کو ان کے سامنے جھکا کر رکھو، اور کبھی ان کے سامنے سر اٹھا کر کے اس طرح گفتگو نہ کرو کہ جس سے ان کو تکلیف ہو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ہمیشہ ان سے اچھی بات کہو، اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعائیں بھی کرتے رہو کہ اے اللہ اب یہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، اے اللہ تو ان کے اوپر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش اور میری تربیت کی ہے۔ ماں باپ کے حق کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح قرآن کریم میں بیان کیا ہے کہ قرآن کا پڑھنے والا یہ محسوس کرتا ہے کہ اس دنیا میں ایک انسان کے اوپر دوسرے کسی انسان کا اگر سب سے زیادہ حق ہے تو وہ ماں باپ کا حق ہے۔ اور ماں باپ کا درجہ کیا ہوتا ہے، ماں باپ کو ناراض کر دینے سے کیا کیا مصیبتیں آ سکتی ہیں اور کیا کیا تکلیفیں اس دنیا میں اور آخرت میں برداشت کی جا سکتی ہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، اگر ہم نے خوب نمازیں پڑھی ہیں، خوب روزے رکھے ہیں اور خوب زکاتیں دی ہیں اور حج پہ حج اور عمرے کے اوپر عمرہ کیا ہے، خوب اللہ کے راستے میں دن لگائے ہیں، 3 دن لگائے، 10 دن لگائے، 40 دن لگائے، 4 مہینہ لگائے، سال لگائے، لگاتے رہے، زندگی لگا دی اللہ کے راستے میں، لیکن یاد رکھیے کہ اگر ماں باپ ناخوش ہیں تو کوئی نیک عمل کام نہیں آئے گا، کوئی نیک عمل کام نہیں آئے گا۔
اللہ تبارک و تعالی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں جس سے اس کے ماں باپ ناراض ہوں، اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں جس سے اس کے ماں باپ خوش ہوں۔ ایک صحابی ہیں، حضرت علقمہ نام ہے ان کا، آخری وقت ہے، زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے۔ سوچئے صحابی ہیں، اور صحابی کا مقام اور مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی قطب، کوئی غوث، کوئی ابدال، بڑے سے بڑا ولی ان کے پیر کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ صحابی کا وہ مقام اور مرتبہ ہوتا ہے۔ اس دنیا میں انبیاء اور رسل کے بعد اگر کوئی برگزیدہ جماعت اور اللہ کی مقبول ترین جماعت ہے، اللہ کے نزدیک مقبول ترین جماعت ہے، تو وہ صحابہ کی جماعت ہے، صحابی ہیں۔ ان کو کلمہ کی تلقین کی جا رہی کہ کلمہ پڑھ لیجئے، زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی اور یہ بتایا گیا کہ ان کی والدہ ان سے ناراض ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم اپنے بیٹے سے کیوں ناراض ہو؟ والدہ نے کہا کہ حضور میرا بیٹا میری نہیں سنتا، وہ بیوی کے کہنے پر چلتا ہے اور بیوی کی وجہ سے مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، مجھ پر بیوی کو فوقیت دیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا آخری وقت ہے، معاف کر دو۔ ماں نے کہا کہ میں معاف نہیں کروں گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں موجود صحابہ سے فرمایا لکڑیاں جمع کرو، اور لکڑیاں جمع کر کے اس میں آگ لگاؤ، اور جب آگ دہکنے لگے تو علقمہ کو لا کر اس آگ میں ڈال دو۔ والدہ نے جب یہ بات سنی تو وہ تڑپ اٹھیں اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا میرے لخت جگر کو میری نگاہوں کے سامنے آگ میں جلایا جائے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا اگر آپ نے اپنے بیٹے کو معاف نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے بیٹے کو جہنم کی آگ میں جلائے گا، جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ بڑھ کر سخت ہے اور اس کی تپش ہے، 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا جا کر دیکھو علقمہ کا کیا حال ہے۔ جا کر لوگوں نے دیکھا اور آ کر بتایا کہ اے اللہ کے رسول علقمہ نے کلمہ پڑھا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ صحابی ہیں، والدہ کی ناراضگی کی وجہ سے ان کی زبان پر کلمہ نہیں جاری ہو رہا ہے۔
تو اس میں اس کی ماں تھی جو بالکل بوڑھی اور ضعیف ہو چکی تھی، بالکل جیسے مرغی کا چوزا ہوتا ہے، اس کا جسم سکڑ کر اتنا چھوٹا ہو گیا تھا۔ اس کو سوپ پلایا، اور جب سوپ پلا چکا، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، تو انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ بڑھیا، وہ اس کی ماں کچھ کہہ رہی ہے، اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کان لگایا تو بڑھیا کہہ رہی تھی کہ اے اللہ، میرے بیٹے کو جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جگہ دینا۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کی دعا قبول فرمائی، اور اس بیٹے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مصاحب بنایا جنت میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ماں، میں ہی موسیٰ ہوں، اور اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ تیرا بیٹا جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ تو مائیں یہ ہوتی ہیں، ماں کا یہ درجہ اور ماں کا یہ مقام ہوتا ہے، والدین کی یہ اہمیت ہوتی ہے ہماری زندگیوں میں۔ اس لیے میرے دوستو، والدین کے ساتھ کبھی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے، ان کی شان میں گستاخی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم اور آپ بچے تھے تو ہمارے ماں باپ نے ہمیں کس طرح سنبھالا، کیسی کیسی ضدیں ہماری برداشت کی، لیکن کبھی وہ جھنجھلائے نہیں، جھنجھلا کر کبھی انہوں نے ہم کو اپنے سے جدا نہیں کیا۔ جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو جس طرح جسم کے دوسرے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، عقل بھی اور دماغ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ بوڑھا آدمی ایک بچے کی مانند ہو جاتا ہے۔ جس طرح بچے میں ضد ہوتی ہے اور ہٹ دھرمی سی آ جاتی ہے، یہی کچھ کیفیت بڑھاپے میں ماں باپ کی بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس حالت میں ان کی طرف سے اگر کوئی ایسی بات ہو تو اس پر اپنی ناگواری کا اظہار نہیں کرنا ہے، ان کی خدمت کر کے جنت کمانا ہے۔ حدیث آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کے پہلے زینے پر قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسرے پر قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسرے پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ نے بعد میں دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، اس سے پہلے تو کبھی ایسا عمل ہم نے نہیں دیکھا، آج آپ نے بار بار آمین کہی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، میرے پاس اس وقت جبریل آئے تھے اور انہوں نے 3 بد دعائیں دیں۔ انہوں نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملے اور اس کی مغفرت نہ ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ کے اوپر درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جبریل نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے ماں باپ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا ان میں سے کوئی ایک پہنچ جائے اور وہ اس کی خدمت کر کے جنت میں نہ داخل ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا، مجھ سے جبریل نے کہا کہ آمین کہو۔ تو ان کے کہنے پر، ان کی فرمائش پر میں نے آمین کہی۔ آپ غور کیجئے، دعا کون کر رہا ہے؟ جو فرشتوں میں سب سے افضل ہے۔ اور اس دعا پر آمین کون کر رہا ہے؟ جو کائنات میں سب سے افضل ہے، جس کا درجہ اور مقام اللہ کے بعد ہے۔ اور جگہ کون سی ہے؟ مسجد نبوی ہے۔ مسجد ہے اور مسجد میں بھی مسجد نبوی ہے، اور مسجد نبوی میں بھی منبر ہے، اور منبر سے لے کر حجرے تک کی جو جگہ ہے وہ جنت کا حصہ ہے۔ گویا جنت میں بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں اور جبریل امین بد دعا دے رہے ہیں۔ اندازہ لگائیے، ماں باپ کی خدمت میں اگر کوتاہی ہوتی ہے تو ہم کتنے خسارے اور ٹوٹے میں پڑتے ہیں۔ یہ تو ماں باپ ہیں،
اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میرے دوستو اسی طرح ماں باپ کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ اولاد کا بھی ماں باپ کے اوپر حق ہے۔ ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کے حق کو ادا کریں۔ اگر انہوں نے اپنی اولاد کے حق کو ادا نہیں کیا ہے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ ہم نے اولاد جیسی نعمت دی تھی، اس اولاد کے حق کو تم نے ادا کیوں نہیں کیا؟ بات پرس ہونے والی ہے۔ اولاد کا کیا کیا حق ہے؟ بہت سارے حقوق ہیں۔ میں نے ایک طویل حدیث کے 3 جملے نقل کیے ہیں۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 10 نصیحتیں فرمائی۔ ان 10 نصیحتوں میں سے 3 نصیحتیں اولاد کے تعلق سے۔ پہلی نصیحت یہ فرمائی وَأَنفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ مِن طَوْلِكَ، معاذ اپنی حلال اور پاکیزہ کمائی میں سے اپنے اہل و عیال کو کھلاؤ۔ پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے تو حرام غذا ان کے پیٹ میں نہ جانے پائے، اس کا اہتمام کرنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب وہ خود حلال کمائیں گے، کمائی حلال ہوگی، حرام سے بچنے کا اہتمام کریں گے، خود بھی حلال کھائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی حلال اور پاکیزہ رزق کھلائیں۔ یہ اہم ذمہ داری ہے اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ رزق حلال کا بڑا اثر زندگیوں پر پڑتا ہے۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے، ورنہ اسی ایک بات پر کافی طویل بات کی جا سکتی ہے۔ دوسرا حکم یہ دیا کہ دیکھو اپنی اولاد کی طرف سے کبھی غافل نہ رہنا، ہمیشہ ان پر نظر رکھنا، ان کی نگرانی کرتے رہنا۔ وہ چھوٹی ہو تب بھی، بڑی ہو جائے تب بھی، جوان ہو جائے تب بھی، شادی شدہ ہو جائے تب بھی، وہ تاجر بن جائے تب بھی، وہ بہت بڑے کاروبار کی مالک ہو جائے تب بھی، ہر حال میں والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی نگرانی کرتے رہیں۔ اور اس کو یوں تعبیر کیا وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا، کہ جس طرح وہ چھوٹے اولاد ہوتی ہے تو لکڑی رہتی ہے، لکڑی کہ باپ کا یہ ڈنڈا ہے، اولاد دیکھتی ہے کہ یہ باپ کا ڈنڈا ہے، اگر ذرا بھی کچھ ادھر ادھر کی بات کی یا کام کیا تو باپ ڈنڈا بجائے گا۔ تو کبھی اولاد اس طرح سے بے خوف نہ ہو جائے کہ اب باپ کا ڈنڈا نہیں رہا۔ یہ باپ کا ڈنڈا ہمیشہ لٹکتا رہے، یہ دراصل یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہاری نگرانی رہنی چاہیے۔ اور صحابہ تو ایسی نگرانی کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بہت عبادت گزار اور زہاد صحابہ کرام میں سے ہیں۔ ان کی شادی ہوئی، اب شادی ہوئی تب بھی وہی دن بھر روزہ رکھتے ہیں، رات بھر نمازیں پڑھتے ہیں اور گھر میں بیوی ہے۔ ان کے باپ بھی صحابی ہیں، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے ایک دن بہو سے پوچھ لیا کہ بیٹی کیا حال ہے؟ عبداللہ کا معاملہ تمہارے ساتھ ٹھیک ٹھاک ہے کہ نہیں ہے؟ کیسا سلوک اور کیسا برتاؤ کرتا ہے عبداللہ تمہارے ساتھ؟ تو اس اللہ کی بندی نے کہا کہ ابا جان، عبداللہ کا کیا کہنا، رات بھر نفلیں پڑھتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں۔ بس اتنی بات کہی۔ وہ سمجھ گئے کہ بہو کیا کہنا چاہتی ہے۔ اب بیٹے سے براہ راست انہوں نے گفتگو کرنا مناسب نہیں سمجھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کیا کہ عبداللہ کا یہ حال ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کو بلایا اور ان سے خیریت معلوم کی۔
اور انہوں نے بتایا کہ ہاں میں روزے کثرت سے رکھتا ہوں اور رات بھر نفلیں پڑھتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو تمہاری جان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اور یاد رکھو تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ تو بیٹا جوان ہو جائے، شادی شدہ ہو جائے، تو اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ ماں باپ اب اطمینان سے گھر میں بیٹھ جائیں کہ بیٹا تو بڑا ہو گیا ہے، اپنا نفع نقصان سمجھتا ہے، وہ کہیں گیا ہوگا ضرورت سے۔ نہیں، نگرانی رکھنی ضروری ہے، کن لوگوں سے ملتا ہے، کہاں اپنا وقت گزارتا ہے، پوری نگرانی رکھنی ضروری ہے۔ اور تیسری چیز وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اللہ کے ساتھ اپنی اولاد کا رشتہ جوڑو، کوشش کرو کہ اولاد کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے، خشیت پیدا ہو جائے، اولاد اللہ سے ڈرنے والی بن جائے، اولاد کا تعلق اللہ سے قائم ہو جائے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے یہ رشتہ جوڑنے کی۔ اور وہ رشتہ کیسے جوڑے گا؟ جب ماں باپ خود پہلے اپنا رشتہ اللہ سے جوڑیں گے، کیونکہ بے نمازی ماں اپنی اولاد کو نمازی کیسے بنا سکتی ہے؟ بے نمازی باپ اپنی اولاد کو نمازی کیسے بنا سکتا ہے؟ جو ماں اپنی گود میں بیٹھا کر اپنے بچے کو موبائل پر فحش گانے سنتی ہو، وہ اپنی اولاد کو یہ فہمائش کیسے کر سکتی ہے کہ بیٹا موبائل پر اس طرح کے مناظر مت دیکھو اور اس طرح کے گانے مت سنو؟ اس لیے کہ جو معلم ہوتا ہے، جو مربی ہوتا ہے، اسے زیادہ عمل کرنا پڑتا ہے اس سے جس کی وہ تربیت کرنے والا ہے۔ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مربی تھے، معلم تھے۔ آپ کے ذریعے اللہ نے جو احکامات امت کو پہنچائے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اپنی امت سے زیادہ عمل کرتے تھے۔ امت کے اوپر 5 وقت کی نمازیں فرض کی گئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 5 کے بجائے 6 وقت کی فرض نمازیں پڑھتے تھے، تہجد بھی پڑھتے تھے۔ امت کے اوپر 1 مہینے کا روزہ فرض کیا گیا، لیکن آپ کا عمل کیا تھا روزوں کے سلسلے میں؟ ہر مہینے کم سے کم 3 روزے، ایام 20 کے روزے، اور پھر رمضان سے پہلے کے جو مہینہ ہے شعبان کا، تقریباً پورا مہینہ روزے سے رہتے تھے۔ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم آپ کے ذریعے جب دیا گیا تو خرچ تو آپ اس طرح کرتے تھے کہ کبھی زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہی نہیں ہوئی، مال ہی جمع نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر آ گئے اور تکبیر کہی جا چکی، آپ نیت باندھنے جا رہے تھے، تحریمہ باندھنے جا رہے تھے کہ اچانک مصلی سے اٹھ کر حجرے میں تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آ کر نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، یہ کیا آج ہم نے آپ کا عمل دیکھا؟ آپ نے فرمایا مجھے یاد آیا کہ میرے گھر میں 5 دینار ہیں۔ پھر مجھے خیال آیا کہ اگر میری موت آ گئی تو اس حالت میں آئے گی کہ گھر میں 5 دینار موجود ہیں۔ میں گھر کے اندر گیا اور پہلے میں نے گھر والوں کو ان دیناروں کو صدقہ کرنے کا حکم دیا، پھر آیا ہوں۔ تو اس طرح خرچ کرتے تھے۔ اگر امت سے کہتے تھے کہ خرچ کرو تو آپ خود اس طرح خرچ کرتے تھے۔ اگر اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا تو نماز پڑھ کے آپ نے بتائی اور کہا صلو کما رأیتمونی وصلی، جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اس طرح پڑھو۔ امت سے زیادہ نماز پڑھتے تھے، امت سے زیادہ روزے رکھتے تھے۔ تو مربی جب تک خود عمل نہیں کرے گا وہ تربیت نہیں کر سکتا، اور یہ اولاد ہماری زیر تربیت ہے۔ اس لیے اللہ کا رشتہ وہی، اللہ کے ساتھ اپنی اولاد کا رشتہ وہی ماں باپ جوڑ سکتے ہیں جو پہلے خود اپنا رشتہ اللہ سے جوڑیں گے۔ میرے دوستو، 9 بج گئے ہیں اور مجھے کلیان پہنچنا ہے، 9:30 ساڑھے 10 بجے کی ٹرین ہے اور ٹریفک کا موقع ہے، مجھے اورنگ آباد پہنچنا ہے۔ اس لیے میں اپنی گفتگو یہیں ختم کرتا ہوں۔ کہنا تو بہت کچھ تھا، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
दिन का आगाज ग़िज़ाइयत से भरपूर नाश्ते के साथ हुसैनी तलबीना, जो बना हुआ है 100% प्योर इंग्रेडिएंट के साथ, जिसमें किसी भी आर्टिफिशियल फ्लेवर का यूज नहीं किया गया है। अपने शहर में एजेंसी हासिल करने के लिए आज इस नंबर पर राब्ता करें।